بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کرتے ہیں عام الحزن۔ عام الحزن اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ غم کا سال تھا۔ نبوت کا 10واں سال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ والوں نے بہت ظلم کیے، جب آپ کے سہارے آپ کے چچا وفات پا گئے، آپ کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید دکھ اور تکلیف میں مبتلا تھے۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے حتیم میں سو رہے تھے، اور بعض روایات میں ام ہانی کے گھر کا ذکر کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سو رہے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے دل کو نکال کر آپ کے دل کو آب زمزم سے واش کیا، اور آپ کا سینہ ایمان، حکمت اور وزڈم سے بھر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک سواری پیش کی گئی سفید کلر کی، جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، جس کا نام براق تھا۔ اگر ہم براق ورڈ پہ غور کریں تو یہ برق سے نکلا ہے۔ برق کا مطلب کیا ہے؟ بجلی۔ اب یہ سفر جو تھا، یہ سٹارٹ ہونے والا تھا۔ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ سفر تھا فرش سے آسمانوں کی طرف۔ یہ سفر تھا خالق کائنات سے ملاقات کا سفر۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار جو ہے وہ روشنی کی ہے، لیکن یہاں سائنسی اصول وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا زیادہ سفر، آسمانوں کا سفر ایک رات میں انسان سوچے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جائے کہ کیسے پوسیبل ہے۔ لیکن اللہ کل کائنات کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر اسراء والمعراج کا جو لفظ ہے، اس کے ہم معنی دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ ہے کیا؟ اسراء کا کیا مطلب ہے؟ نائٹ جرنی فرام مکہ ٹو مسجد اقصیٰ۔ یہ سفر تھا پہلے مکہ سے فلسطین مسجد اقصیٰ تک کا سفر، جس کو اسراء کہا گیا ہے۔ والمعراج کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر۔ پہلے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوار ہو کر روانہ ہوئے مسجد اقصیٰ کی طرف، فلسطین کی طرف۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سواری کو وہاں باندھا جہاں پہلے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر جب اندر گئے تو تمام انبیاء موجود تھے۔ نماز کا وقت ہوا، صفیں درست کر دی گئی۔ اب سوال یہی تھا کہ امامت کون کروائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صف میں آگے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے۔ اس کے بعد ایک اور امتحان ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو چوز کیا، مطلب دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چوز کیا۔ اگر آپ شراب کو چوز کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر سفر سٹارٹ ہو گیا، فرش سے آسمانوں کا سفر۔ پھر سواری لائی گئی براق، اس کے اوپر سوار ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اتنا لمبا سفر جو کہ پلک جھپکتے
طے ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں انسان کی نظر کی حد ختم ہوتی وہاں تک وہ اپنا پاؤں رکھتا۔ پھر پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا تک کا سفر، پھر وہاں سے رب کائنات سے ملاقات۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ تو تمام فرشتوں نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو کہ آج نماز کا بھی حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 نمازیں فرض کر دی گئی۔ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس عرش پر تھے انہوں نے فرمایا آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر پائیں گی، نمازوں میں کمی کروا کے آئیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت سارا ٹائم بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ گزرا ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ امت ہینڈل نہیں کر پائے گی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس گئے، پھر آئے، پھر نمازوں میں کمی ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے یہی کہا کہ نہیں آپ دوبارہ جائیے اور کمی کروائیے۔ کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی قوم اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہیں۔ 5 نمازیں لے کر، یہ تحفہ تھا اللہ کی طرف سے اپنے نبی، یہ تحفہ اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کو تھا تاکہ ان کی امت جو ہے نماز ادا کریں۔ ریئلٹی تو یہی ہے کہ آج کل دیکھا جائے تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ لوگ دنیا داری میں اتنے مصروف ہیں کہ نماز کا خیال نہیں رہتا۔ ہمیں فلاں کام ہے، کام زیادہ عزیز ہیں، نماز کی کوئی فکر ہی نہیں۔ نماز کی فکر ہو تو کام عزیز نہیں ہوتے کہ ہمیں فلاں کام ہے، فلاں نو۔ دنیا تو عارضی ہے، آج ہے کل نہیں، کوئی پتہ نہیں، اگلے پل کا بھی نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔